بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما توجہ تلقاء مدین قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے بڑی جلیل القدر نبی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو باطنی قوت کے ساتھ ساتھ ظاہری قوت بھی عطا فرمائی تھی۔ نبی تھے اور بڑے جلالی نبی تھے۔ ایک تھپڑ کسی کو رسید کر دیا تو بیچارہ سیدھا پریشان حال ہو جاتا تھا، اور یا پھر سیدھا انا للہ و انا الیہ راجعون ہو جاتا تھا۔ یہ صورت تھی۔ تو ایسا ہی دیکھا کہ دو لوگ جھگڑ رہے ہیں، تو لوگوں کو تو پتہ ہی تھا کہ موسیٰ اس قوم سے ہیں، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو دریا سے نکالا گیا تھا تو سب کو پتہ تھا کہ اس قوم کے ہی کسی خاتون نے اپنے بچے کو بہا دیا ہے، بنی اسرائیل کے ہی کا کوئی بچہ ہے، پتہ سب کو تھا۔ لیکن فرعون کی بیوی نے اصرار کر کے کہ بچہ بہت اچھا ہے اور ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے، کوئی اولاد نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بادشاہ کے گھر میں ان کی پرورش کی، اور پھر اللہ کی حکمت ایسی رہی کہ اللہ نے ان کی ماں کی طرف ان کو لوٹا دیا، اور پھر ان کی والدہ نے یہ عذر کیا کہ ہم روزانہ آئیں گے جائیں گے، تو بھائی مجھے ہی دے دو بچہ، اپنے گھر میں ہی پالیں گے۔ تو خوراک بھی پہنچتی رہتی تھی، سارے مزے بھی اور خطرات سے بھی ہر طرح سے اطمینان ہو گیا، اور خوراک بھی پہنچ رہی ہے، وسائل بھی پہنچ رہے ہیں، اور بچے کی پرورش بھی ہو رہی ہے۔ بڑے ہو گئے، طاقتور ہو گئے، نبوت کی صفات ان میں نمایاں تھی۔ دو آدمی جھگڑ رہے تھے تو ایسا چھڑانا چاہا، اور جو ظالم تھا اس کو ذرا سا دھکا دینا چاہا تو ایک تھپڑ لگا دیا۔ تھپڑ لگانے کے بعد بیچارہ مر گیا، غلطی سے مر گیا۔ دوسرے دن دیکھا کہ پھر وہی آدمی جھگڑ رہا ہے، یعنی اس قوم کا، ان کی قوم کا آدمی جھگڑ رہا ہے۔ تو انہوں نے ہاتھ بڑھانے کا ارادہ کیا تو وہ فوراً بول پڑا کہ موسیٰ، کیا یہ چاہتے ہو کہ کل جس طریقے سے تم نے قتل کیا تھا آج مجھے مار دو؟ اب یہاں سے راز پاش ہو گیا کہ کل جس آدمی نے فلاں کو قتل کیا تھا وہ موسیٰ ہے۔ اس کے بعد فرعون نے مشورہ کیا، مشورے کے بعد یہ قرار پایا کہ موسیٰ کو گرفتار کر کے لایا جائے اور ان کو قتل کیا جائے۔ ایک آدمی نے آ کر کے بتا دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل گئے تو سیدھا مدین کی طرف چلے گئے، اور وہاں جب پہنچے ہیں، مدین کے علاقے میں جب پہنچے تو وہاں دیکھا کہ ایک کنواں ہے، اور کنویں سے لوگ پانی بھر بھر کر کے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ تو دو خاتون کو دیکھا کہ دو بچیاں ہیں جو ایک طرف کو کنارے بیٹھی ہوئی ہیں، اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا رہی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، بہرحال تو نبی کو تو ترس آتا ہی ہے انسانیت پر۔ ابھی نبوت نہیں ملی لیکن نبوت کے صفات تو ہیں ان میں۔ کہا کہ کیا بات ہے، آپ لوگ پانی نہیں پلاتی ہیں اور کافی دیر سے آپ کھڑی ہیں؟ تو انہوں نے عذر بیان کیا کہ اصل میں یہ لوگ پانی پلا رہے ہیں، جب یہ پانی پلا کر کے فارغ ہو جائیں تو اس کے بعد ہم لوگ پانی پلائیں گے۔ اور لگے ہاتھوں ایک سوال کا جواب بھی دے دیا۔ پوچھا جا سکتا کہ بھائی تمہارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے کیا؟ تو انہوں نے کہہ دیا کہ میرے والد صاحب ہیں، لیکن وہ بہت بوڑھے ہیں، وہ اس کام کو انجام نہیں دے سکتے، اس لیے یہ کام ہم ہی لوگ کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے قوت دی تھی۔ کہا کہ اچھا ایسی بات ہے، ویسے ایک دم کو گئے اور ڈول سے پانی نکال کر کے اور بکریوں کو پانی پلا دیا، اور وقت سے پہلی وہ بچیاں اپنے گھروں کو لوٹ گئیں۔ ان کے والد صاحب کو تعجب ہوا کہ آج وقت سے پہلے آ گئی، تو انہوں نے واقعہ بتایا کہ اس طرح کا ایک نوجوان ملا، اور بڑا اچھا نوجوان تھا۔ ان میں سے ایک بچی کہنے لگی کہ ابا جی، اجیر یعنی مزدور جو ہوتا ہے یا کوئی خادم ہو،
اس میں دو صفت ہونی چاہیے، ایک تو طاقتور ہو اور ایک امانت دار ہو، یہ دونوں صفت اس کے اندر ہم نے دیکھی ہے۔ لہٰذا کیا بہتر ہوتا کہ اسے آپ اجیر بنا لیتے، اپنے یہاں رکھ لیتے اور وہ اپنا خدمت کیا کرتا، ہم لوگوں کو دقت بھی نہیں ہوتی، کہا کہ جاؤ بلا کر کے لاؤ۔ اس میں سے ایک خاتون آئی اور کہا کہ میرے ابا آپ کو بلاتے ہیں۔ اصل جو بتانا ہے وہ یہاں پہنچ کر کے مجھے بتانا ہے کہ قرآن اس خاتون کے انداز کو جو نقل کرتا ہے وہ یہ ہے، فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، کہ ان میں سے ایک بچی آتی ہے اور آنے کا انداز قرآن نقل کرتا ہے کہ وہ اس طرح سے چل رہی ہے کہ سراپا حیا بنی ہوئی ہے، وہ حیا کے ساتھ وہ چل رہی ہے، شرم کا پتلا ہے، حیا کا پتلا ہے، اور اس طرح سے جیسے نسوانی چال ہوتی ہے، خاتون کی چال ہوتی ہے، ایک با حیا خاتون کی چال ہوتی ہے، اس طرح سے چل کر کے آ رہی ہے۔ قرآن اس کو نقل کرتا ہے، نبی کی بیٹی ہے، یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی ہے۔ اور آج ہماری خاتون کا کیا حال ہے؟ دیکھیے، بازاروں میں آپ چلے جائیں تو آپ کو راستہ چھوڑنا پڑے گا، وہ نہیں چھوڑیں گی۔ اس نے برقع پہن لیا ہے کا مطلب پھر ہم آزاد ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اپنا راستہ بناؤ، ہم اپنے راستے پر چلتے رہیں گے۔ تو اللہ نے اس خاتون کی جو تعریف کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی چال میں حیا تھی، اس کی چال میں شرم تھی، اس طرح سے یہ چل کر کے آئی۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، اور جب انسان سے حیا رخصت ہو جائے، شرم رخصت ہو جائے، تو ایسی صورت میں پھر وہ انسان نہیں رہتا۔ اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، جب تجھ سے حیا فوت ہو جائے، شرم فوت ہو جائے، تو پھر جو جی میں آئے کر۔ کہتے ہیں نا بھائی ہمارے اندر کوئی شرم نہیں ہے، ہم ننگا ہیں، ہم کو مت چھیڑو، تو کہتے ہیں نا کہ ارے بھیا ایسے آدمی سے منہ مت لگاؤ، پتہ نہیں کیا الٹی سیدھی بات کہہ دے گا۔ نہیں، یہ کوئی ایمان کی علامت نہیں ہے۔ ایمان کی علامت یہ ہے کہ ایک انسان میں شرم ہونی چاہیے، ایک انسان میں حیا ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے شرم کھاتے تھے، اور آپ کے اندر حیا ایسی تھی جیسے دوشیزہ خاتون میں حیا ہوتی ہے۔ اب ایک واقعہ سنا دیتے ہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ، اس زمانے میں جو حج ہوتا تھا وہ اونٹوں پر حج ہوتا تھا۔ بھائی مدینہ سے مکہ جانا ہے یا مکہ سے مدینہ جانا ہے تو اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا۔ تو جو اونٹ باندھ تھا وہ حضرت شیخ الہند کو لے کے چل رہا تھا۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ، مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ کو استنجا لگا، تقاضا ہوا۔ حضرت نے کہا کہ بھائی تھوڑا روکو، استنجے سے فارغ ہو لیں۔ کہا ٹھیک ہے، رک گیا۔ تو حضرت وہاں سے دور جانے لگے کہ ہم استنجا کر کے آتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اجی یہی استنجا کر لو، جو سسٹم آپ کے پاس ہے وہی سسٹم میرے پاس ہے، ایسی تو کوئی نئی چیز ہے نہیں آپ کے پاس، یہی کر لو استنجا۔ تو حضرت شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو چیز تیرے پاس ہے وہ چیز میرے پاس تو ہے، لیکن میرے پاس ایک اور چیز ہے، وہ ہے شرم اور حیا، وہ تیرے پاس نہیں ہے۔ میرے پاس ایک اور چیز ہے کہ شرم اور حیا میرے پاس ہے، وہ تیرے پاس نہیں ہے۔ تو اس لیے آدمی کو چاہیے با حیا بن کر کے زندگی بسر کرے، کہ یہ نبی کی صفت ہے اور نبی کے بچیوں کی صفت ہے۔